جی ٹی وی میں مجاہد ملوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا خطاب ختم ہوا۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ الزام دہرایا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے انہیں قتل کرنے کی سازش میں شریک تھے، یعنی وہ جو ان پہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، اور ابھی بھی اسی پر وہ ان کے خلاف قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا، اور خاص طور پر جبکہ اسمبلی کا اعلان ہو چکا ہے کہ وہاں الیکشن ہوں گے، کہ اگر پنجاب گورنمنٹ نے الیکشن نہیں کرائے 90 دن میں تو ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا خطاب تقریباً تواتر سے اسی جوش و خروش سے جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب جب مریم نواز دوبارہ میدان میں اتری ہیں تو خان صاحب بھی اپنی انتخابی مہم کا تقریباً اعلان تو کرتے ہی رہتے ہیں وہ اپنے ہر خطاب میں، لیکن باقاعدہ خطاب بھی کریں گے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی وکٹ مستعفی ہو گئی، یعنی اب سے آج محترم خاقان عباسی صاحب نے نون لیگ سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 3 سال پہلے ہی میاں نواز شریف سے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم نواز کو انہوں نے چیف آرگنائزر بنایا یا بائی پاس کیا عہدوں کو تو وہ مزید مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں رکھیں گے، اور ان کا عہدہ چھوڑنا اس کو علیحدگی سمجھا جائے کہ انہوں نے ایک NGO کا اعلان کیا ہے، غیر سرکاری تنظیمی کہہ لیں، کہ جس کے پلیٹ فارم سے وہ کام کریں گے۔ خاقان عباسی صاحب کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس میں تو نہیں آئے، نہ ہی ان کی تصدیق ہوئی۔ ان کے ایک ترجمان نے کہا بھی، جو ان کے بہت عرصے سے ساتھ ہیں، کہ وہ مستعفی نہیں ہوئے ہیں، لیکن آج تحریک نون لیگ کے ایک اہم رہنما سابق گورنر محمد زبیر نے اس بات کی تصدیق کی کہ شاہد خاقان عباسی مستعفی ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ وہ پارٹی کے ورکر ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں، میرا نہیں خیال ہے ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ چھوڑ کے کوئی فرق پڑتا ہے ان کی قد میں۔ وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ جی، جس اسٹائل میں خاقان عباسی صاحب نے کہا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زبیر صاحب ایک بڑے مطمئن انداز میں یہ کہہ رہے تھے، اور اس لیے بھی کہ 3.5 ماہ سے جو ہماری مریم بی بی ملک سے باہر تھیں، زبیر صاحب ایک حد تک پس منظر میں تھے، جو ان کا رائٹ ہینڈ مین سمجھے جاتے ہیں۔ مریم بی بی نے کو چیف آرگنائزر یعنی پارٹی کا سب سے بڑا اہم عہدہ دیا گیا ہے، اور آج بھاولپور میں انہوں نے اپنی مہم کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ ابھی انہیں سب سے بڑا درپیش ہوگا پنجاب اسمبلی کا الیکشن، ضمنی الیکشن۔ دیکھیں آتے ہی ان کا انداز بڑا جارحانہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے جب سے اقتدار سنبھالا، اس دن سے مخالفین نے سمجھ لیا کہ شاید مسلم لیگ نون چپ ہے، مسلم لیگ نون دب گئی ہے، مسلم لیگ نون خاموش ہو گئی ہے، مسلم لیگ کمزور ہو گئی ہے۔ تو آج آپ کا جذبہ اور آپ کی محبت اور آپ کا پیشن دیکھ کے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آؤ اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، تم نے جتنا میدان میں چکر لگانے تھے لگا لیے، اب مسلم لیگ نون کی باری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ضمنی الیکشن سے پہلے مریم بی بی وہ کامیابی حاصل کر سکیں گی جو بہرحال جو پچھلا ضمنی الیکشن ہوا تھا اپریل میں لاہور میں، اس میں باوجود یہ کہ مہم بڑی پاورفل طریقے سے بڑی پاپولر بھی تھیں، اور جسے کہتے ہیں معروف معنوں میں کراؤڈ پلر بھی تھیں، تاہم ضمنی الیکشن کی 20 میں سے 15 نشستوں پر تحریک انصاف کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ خاقان عباسی صاحب کا مستعفی ہونا، الگ ہونا، اس پر ہم نے بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں، لکھتی بھی بہت اچھا ہیں اور بولتی بھی اچھا ہیں، اپنا پروگرام بھی کرتی ہیں، عارفہ نور کو زحمت دی ہے۔ عارفہ، آپ نے وقت نکالا، شکریہ۔ کیا آپ شاہد خاقان عباسی کے اس استعفے کو، ہو سکتا ہے آپ کو یہ ذرا مجھے لفظ سخت لگے، نافرمانی یا بغاوت سے تعبیر کریں گی،
شریف خاندان کے خلاف، خاص طور پر میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم کے خلاف؟ شکریہ مجاہد صاحب. ابھی تو آپ نے تو میرے خیال میں ذرا سخت لفظ استعمال کر لیے. آپ نے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کا اعلان پہلے ہی کر دیا ہے. ابھی کچھ اطلاع، کوئی تفصیل سامنے آئی نہیں ہے. آبویسلی میں اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہم پہلے بھی بات کرتے تھے، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم نے ٹرانزیشنز دیکھی ہوئی ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے انکلز کا ذکر ہم سب ابھی بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم سب کو تھوڑا بہت تو اندازہ تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ جماعت میں سامنے آئیں گی والد صاحب کی جگہ پہ، تو کچھ ایسے سینئر لیڈرز ہوں گے جو مناسب نہیں سمجھیں گے کہ وہ ان کے نیچے کام کریں یا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لیڈر ہوں. تو وہ تھوڑی بہت آگے پیچھے اوپر نیچے ہوگی. پھر آبویسلی جب ایک ینگ لیڈر سامنے آتے ہیں تو ان کی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کچن کیبنٹ بھی اپنے والدین سے فرق ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی پارٹیز میں تبدیلیاں ہوں گی. سو آئی تھنک یہ ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے. کیا وہ یہ اطلاع ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پہلے انسان ہوں گے یا پہلے سینئر پارٹی لیڈر ہوں گے وہ شاہد خاقان صاحب ہوں گے جو پیچھے ہٹیں گے؟ یہ شاید کہنا مشکل ہے. بٹ آف کورس آئی تھنک دس واز ایکسپیکٹڈ. بٹ اس کو یہ ہم سمجھیں کہ وہ کوئی بہت ناراض ہو کے پیچھے ہٹے ہیں یا ناراض ہو کے پارٹی چھوڑے ہیں، میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن آپ میں بھی ایک پرسیپشن تو ہے نا، گو کہ میں ایز اے ایک اسٹوڈنٹ کے صحافت کے اور جو فالو کرتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان نہ پہلے کبھی تقسیم ہوا، نہ ابھی تک کوئی اس کے امکانات نظر آ رہے ہیں، نہ آئندہ ہوگا. لیکن حکمت عملی کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں اور اس تناظر میں دیکھیں کہ بہرحال نواز شریف واپس نہیں آ رہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جبکہ ان کے بھائی پرائم منسٹر ہیں، تاریخیں بھی دی جا رہی ہیں. اور پھر مریم بی بی کوئی 3.5 ماہ بعد آئیں اور بڑی تیاری سے آئیں، اور آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اب اپنی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے. اور اس کو اس تناظر میں یا اس پس منظر میں لیا جائے گا کہ یہ نواز شریف کی ٹیم اب میدان میں آئی ہے، جس کا بہرحال پرائم منسٹر شہباز شریف سے اس طرح کا تعلق رابطہ نہیں جو نواز شریف سے ہے. عارفہ بی بی؟ خاقان عباسی صاحب کا رد عمل آبویسلی آپ نے بہت سے پوائنٹس یہاں ریز کیے مجاہد صاحب. شریف خاندان میں ابھی تک تو ہم نے کبھی تقسیم دیکھی نہیں، مگر پچھلے کچھ برسوں سے اظہار تو اس بات کا ہو رہا ہے کہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اور دوسرا، اس پچھلے سال ہم نے چودھری خاندان کو بھی ڈیوائیڈ ہوتے دیکھا ہے. کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا موقع آئے گا کہ چودھری خاندان میں جو ہے اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے گا کہ ایک پارٹی یا ایک خاندان جو ہے وہ ٹوٹ کے اب ہمیں 2 دھڑوں میں نظر آئے گا. سو آئی تھنک اینی تھنگ از پاسبل اگر ہم اس ایگزامپل کو سامنے رکھیں، یا ہم صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ پچھلے سال میں ہم نے ایسی بہت سی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں جن کا شاید ہمیں پہلے اتنا اندازہ نہیں تھا. اب شاید اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بچوں تک بات آتی ہے تو جو بھائیوں کی یا پہلی جنریشن کی ایک یونٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، دیکھیں جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بھی کیبنٹ کا تعلق ہے تو وہ اس کیبنٹ میں انوالو رہے ہیں، مگر انہوں نے آفیشلی کیبنٹ کا ممبر بننے کا نہیں سوچا یا یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. میرے خیال میں ان کے دماغ میں کچھ اس طرح کی بھی بات تھی کہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو اب مناسب نہیں لگتا کہ وہ کسی اور وزیر اعظم کی کیبنٹ کا حصہ بنے. بٹ کام وہ کر رہے تھے انرجی منسٹری میں بھی آبویسلی، یا ہی واز لوکنگ آفٹر سم آف دی ایشوز کنسرنڈ. بٹ اس طرح وہ ایک فارمل طریقے سے کیبنٹ کے ممبر نہیں بنے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں بھی ان کی شاید جو پارٹی میں ایک پالیسی تھی اس سے تھوڑا اختلاف رہا. وہ لگتا تھا ان کی گفتگو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے حق میں اتنے نہیں تھے. پھر جب ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو
कुछ इत्तला इस तरह की भी आई कि वो चाहते थे कि इलेक्शंस इमीडिएटली हो जाएं, फिर जो IMF प्रोग्राम में ताख़ीर हुई वो उसके भी हक़ में नहीं थे। सो थोड़ी थोड़ी वक्फे पे हमें हमेशा इस तरह की गुफ्तगू सुनने में मिली इस्लामाबाद में कि शायद जो पार्टी की पॉलिसी है वो उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक नहीं है। आरवी भी आप क्या समझती हैं, मसलन क्या मुस्लिम लीग नून और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी टीम वो परफॉर्म नहीं दे रही थी अपनी कारकर्दगी से, जिसके सबब मरियम बीबी को लाया गया, क्योंकि मरियम बीबी बहरहाल क्राउड पुलर समझी जाती हैं। ये और बात है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई थी मुस्लिम लीग नून को, वो कामयाब नहीं हुई। अब उन्हें ज़िमनी इलेक्शन फेस करने हैं 33 कौमी असम्बली के, पंजाब के। तो क्या आप समझती हैं कोई वो बहुत सक्सेसफुल क्राउड पुलर होने के बावजूद इंतखाबी हिम्मत वाली से नशिस्तों पर भी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर सकेंगी अपनी टीम के साथ? मुझे सब यहाँ भी देखिए दो बातें हैं। पहली बात ये है कि हमने हमेशा देखा है, एटलीस्ट पाकिस्तान की तारीख में तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन तक पार्टी की लीडरशिप जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि मकबूलियत जो हो वो कम ना पड़े। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा एक बहुत कामयाब पॉलिटिकल लीडर थी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत कामयाबी से चलाया। पर मेरे ख्याल में हमें वहाँ ये भी मानना पड़ेगा कि पंजाब में एक 1988 के इलेक्शन के बाद हमने देखा कि मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो कम ही हुआ। सो जो एक सिंध में तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट शायद वो अपना बल्कि बेहतर ही करते रहे हों जो कंट्रोल है सूबे के ऊपर। बट पंजाब में तो 1988 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक जवाल शुरू हुआ है वो कंटिन्यूस रहा है, और फिर 2013 तक हमने देखा कि पार्टी बिल्कुल मोर और लेस वाइप आउट हो गई। उसके बाद वो अभी तक बेहतर नहीं, अपनी पोजीशन बेहतर नहीं कर पाई। तो मेरे ख्याल में ये समझना एटलीस्ट पाकिस्तान की सियासत में कि दूसरी जनरेशन जो है वो पहली जनरेशन की जो पॉपुलैरिटी है या मकबूलियत है उसको मेंटेन करती है, इसके अभी तक हमारे पास कोई इतने ज़्यादा सबूत नहीं है। मरियम नवाज साहिबा एक बहुत मकबूल लीडर रही हैं, मगर जैसे आपने खुद जिक्र किया जो उन्होंने पंजाब के बाई इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते, उसके बाद अब एक जनरली सवाल ये उठाए जाते हैं कि क्या मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो लीड कर सकती हैं PMLN को इलेक्शंस में? क्या वो इमरान खान साहब की एक जो इस वक्त मकबूलियत है उसके ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक इफ़ेक्टिवली इलेक्शन कैंपेन में जा सकती हैं कि नहीं? इस पे अभी सवाल है काफ़ी बड़ा उनके लिए। ये आगे चैलेंज भी होगा और रिस्क भी होगा, क्योंकि अगर ये सूबाई इलेक्शंस होते हैं, नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आते, मरियम नवाज साहिबा लीड करती हैं पार्टी को और पार्टी जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो लोगों के दिमाग में इस वक्त जो सवाल हैं जो वो खामोशी से इस वक्त एक दूसरे से पूछते हैं वो फिर ज़्यादा ऊंची आवाज़ में पूछे जाएंगे। शुक्रिया आरफा नूर साहबा। आरफा नूर, आपने फरमाया कि बहुत बड़ा आगे चैलेंज उन्हें दरपेश है और खाकान अब्बासी साहब के मुस्ताफ़ी होने से अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में क्या ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और मुसलसल जो वो शराइत दे रहे हैं इंतहाई सख्त हैं। गुफ्तगू करेंगे इसके बाद IMF के वफ्द की पाकिस्तान में मौजूदगी पर। भाई साथी, GTV में एक बार फिर मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। IMF का बड़ा भारी भरकम वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद है और हमारे वज़ीर ख़जाना की क़यादत में एक हमारा भी बड़ा ख़ासा मौसर टेक्नोक्रेट्स इकोनॉमिस्टों पे मुश्तमिल वफ्द उनसे मुज़ाकरात में जारी है। और एक अच्छी बात यह है कि कोई चीज़ ओपन सीक्रेट नहीं है, यानी वो जो कुछ कह रहे हैं वो भी रिकॉर्ड पे आ रहा है, हमारे जवाब भी रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। और IMF ने आज हमारी सरजमीन पर जी हाँ इस्लामाबाद में होते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है जो शायद सुर्खी बना है कि हम पाकिस्तान को सख्त इक़दामात करें और इसके लिए इवन वो ये भी तजवीज़ कर रहे हैं कि टैक्स के लिए
पार्लियामेंट से मंजूरी लें। इंटरेस्टिंग बात है कि IMF हमें ये मशवरा दे रहा है कि जनाब आप पार्लियामेंट से मंजूरी लें। क्या यही बात वो किसी और मुल्क में भी जाके कह सकते थे? सॉरी टू से शायद नहीं। और फिर बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर साहब ने इस पर सर तस्लीम खम किया और कहा कि हम IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे। यही नहीं बल्कि IMF के खौफ से ही मैं कहूँगा मुज़ाकरात से पहले ही बल्कि पहले ही रोज़ LPG की कीमत में 30% इजाफ़ा कर दिया गया। जी हाँ, 30%। साथ में बिजली के बिल भी ख़ासतौर पर कराची में तो 10% 10 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और यूँ वो जो हमारा रुपयों में जो मालियाती खसारा है 20 से 25 खरब का जो उसको उस पर भी ज़ोर देते हुए IMF ने अपनी शराइत में रखा है कि ये भी आपको पूरा करना होगा। मादत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहिए अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसकी क़यादत के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि IMF के बाबू जो है हुकूमत से और न जाने कितनी नाक रगड़वाएंगे। नाक रगड़वाना मुहावरा मुझे इल्म है कि लफ्ज़ ज़रा बाजारी ज़िम्मे में आएगा, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा था। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला। और अभी फिर मैं दोबारा कहूँ कि मादत के साथ मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा जो आमतौर पर ना तो मैं करता हूँ ना ही कुछ मीडिया की लैंग्वेज है, लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ दह सूरत हाल नहीं है कि IMF के बाबू हमसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाएं, तो और कितनी वही जो मैंने कहा नाक रगड़वाएंगे हमसे। सब तो मुताले मान लिए, बिजली के पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, गैस के बिल बढ़ा रहे हैं। शाह साहब देखिए, बात ये है बरेलवी साहब कि हमारी जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो बहुत ख़राब है। अखराजात तो हमने अपने इतने बढ़ा दिए, इतने फैलाए हुए हैं और उनको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है। और एग्रीमेंट हमने किया हुआ है कि तमाम अखराजात जो हैं वो हम टैक्सों से पूरे करेंगे, अब कर्जे नहीं लेंगे उसके लिए। सो अगर ये आपने एग्री किया हुआ है और फिर आप जो है अखराजात को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो IMF फिर क्या करेगी? वो फिर कहती है कि जाएं पार्लियामेंट को बताएं कि जी आपको ज़्यादा टैक्स चाहिए। देखें, ये तो मुझे पिछले 5-6 जो थे हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि ये हुकूमती अखराजात को कम किया जाए, स्लैश किया जाए। अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब बजट दिया था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बजट था वो साल 2022 का जो बजट है जो इस वक्त चल रहा है, और किसी को ये नहीं नज़र आ रहा था कि भाई ये हम बैंक्रप्सी में हैं, कम अज़ कम अखराजात को स्लैश किया जाए। 1000 अरब उसमें हमारी PSDP है, फिर हर किस्म की उसमें ब्यूरोक्रेसी है, डबल महकमे हैं, बहुत कुछ है। तो हम अब ठीक नहीं हो सकते जब तक हम ये पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं करेंगे, अपने फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक नहीं करेंगे, अखराजात को कम करना है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अखराजात को अगर आप स्लैश नहीं करेंगे तो टैक्सों की भरमार तो फिर करनी पड़ेगी आपको। पार्लियामेंट में ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए और पार्लियामेंट फिर डिसाइड करे कि भाई टैक्स ज़्यादा करने हैं या अखराजात को कम करना है। लेकिन शाह साहब गालिबन 2019 में यानी हमें कोई $7 बिलियन का वादा है ना हमें। अभी मैं देख रहा था कि $4.7 बिलियन बांग्लादेश को उन्होंने दे दिए बड़े आसानी से, और हमें अभी ये जो आए हैं एक किस्ती तो दे रहे हैं $1.2 बिलियन की, और उसमें भी जो हम पे मुतालबे हैं, हमसे जो टर्म्स हैं वो आप देख लें कितनी यानी तकलीफ़ दे बल्कि काबिल हज़ीमत हैं। शाह साहब देखिए, बांग्लादेश के पास $40 अरब के रिजर्व्स पड़े हैं। अच्छा, सो बांग्लादेश को जो वो पैसा दे रहे हैं उसमें कोई खतरा नहीं है, उसको वो वापस मिल जाएगा और उसके साथ उनको सूद भी मिलेगा।
ہمارے ساتھ جب وہ کریں گے تو کوئی پتہ نہیں ہے ان کو کہ پاکستان یہ واپس بھی کرے گا یا نہیں کرے گا. اور پاکستان کی اکانومی کے حالات بنگلہ دیش کی اکانومی کے مقابلے میں بہت زیادہ خراب بھی ہیں. سو آئی تھنک کہ آئی ایم ایف ایک قسم کا یہ اب تنگ پڑ گیا ہے. 23واں پروگرام ہے آئی ایم ایف کے ساتھ. ہم ہر پروگرام کرتے ہیں, 1-2 قسطیں لے کے کھا جاتے ہیں, اس کے بعد ہم دندناتے پھرتے ہیں اور پھر واپس اسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ٹوین ڈیفیسٹ ہے, میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, آپ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں, یہ ہم ٹوین ڈیفیسٹ سے جان نہیں چھڑا سکے. کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ یہ اکانومی کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کی ہی نہیں پچھلے 15-20 سال میں. تھوڑا سا کام ہم نے کیا مشرف صاحب کے ٹائم میں, لیکن اس کے بعد تو بالکل اس ہر کام کو ریورس کیا گیا. سو 2008 سے 2018 میں جو قرضوں کی بھرمار کی گئی, اور اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ 2018 میں ہسٹوریکلی ہائی تھا, تو اس کے بعد سے بھی 5 نبٹتے رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے. ڈاکٹر صاحب, میں ٹرم ایک تواتر سے اعتراف کرنے میں حرج نہیں کہ میں تو ایک فائنینس کا طالب علم ہی ہوں, بلکہ طالب علم کہنا بھی بڑی بات ہے. ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ نویں جائزے کو پورا کریں. تو یہ جو نویں جائزے میں ہے 9th میں, کیا کیا ہمیں چیزیں پوری کرنی پڑیں گی, کیا کیا شرائط ہیں؟ یعنی بیشتر تو ہم مان ہی چکے ہیں ڈاکٹر شاہ. دیکھیں, سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ نے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ کرنا ہے, تو وہ تو ہم نے کر دی ہے. اب کتنی دیر کے لیے کیا ہے وہ ڈپینڈ کرے گا. ہمارے پاس ریزروز ہے ہی نہیں, تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ بہرحال وہ ہم نے ایکسچینج ریٹ کو تو انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ ہوگا. نمبر 2 ہے کہ پرائمری, ایک ہوتا ہے پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے اس کو پرائمری سرپلس میں بنانا ہے. اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کے جتنے اخراجات ہیں حکومت کے, وہ حکومتی ٹیکسز اور ریونیو سے پورے ہوں گے, اس پہ قرضے نہیں لیے جا سکیں گے. اور سرپلس کا مطلب ہے کہ ریونیو خرچے سے زیادہ ہوگا, تاکہ آپ کا کچھ بچ جائے تو اس سے آپ قرضوں کی کچھ ادائیگیاں بھی کر سکیں. تیسری چیز ہے کہ آپ کے بجلی کا جو نظام ہے اس کا سرکولر ڈیٹ نیچے کی طرف آپ ڈائریکشن اس کی کریں گے, اور ایسا جو ہے نرخوں کا نظام بنائیں گے جس سے یہ سرکولر ڈیٹ کچھ عرصے میں ختم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے باقی اسٹرکچرل ریفارمز, جس کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں, FBR کی بات کرتے ہیں, دوسرے اداروں کی بات کرتے ہیں, جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں. پچھلے 23 پروگرام میں یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں ان کو کسی حکومت نے بھی اتنی اس میں کیپیسٹی نہیں تھی اور اتنی ان کو موٹیویشن نہیں تھی کہ کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اب ایک ایسی اکانومی ہے جو ایکسپورٹ نہیں کرتی لیکن امپورٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ہماری انرجی جو ہے وہ ساری امپورٹڈ ہے, بجلی بھی ہماری امپورٹڈ ہے, اور ان کی پیمنٹس جو ہیں وہ ڈالروں میں کرنی پڑتی ہیں. اور اس کا استعمال کرنے والے جو ہیں, ہماری انڈسٹری ہو یا ہماری ایگریکلچر ہو یا ہمارے صارفین ہو, وہ ڈالر تو نہیں ہیں. سو ہماری اکانومی جو ہے بیسکلی انسسٹینیبل ہو گئی ہے انرجی کے ہاتھوں. اور یہ انرجی جس طریقے سے ہم نے بنائی ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ 70% ہماری بجلی جو ہے وہ پانی سے بنتی تھی. اب ہماری 70% بجلی جو ہے وہ تیل سے بنتی ہے, گیس سے بنتی ہے, کولے سے بنتی ہے, اور وہ سارے امپورٹڈ ہیں. سو یہ بجلی کا نظام ایک ایسا بن گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو چلا ہی نہیں سکتا. اگر میں آپ سے ڈاکٹر سلمان شاہ کنکلوڈنگ یہ سوال پوچھوں کہ ہم نے تمام شرائط مان بھی لیں, جن میں سے بیشتر مان بھی چکے ہیں,
تو یہ جو سنگین معاشی بحران ہے، یعنی ڈالر کہاں اڑ رہا ہے، پیٹرول کہاں جا رہا ہے، تو ہم اس سے نکل جائیں گے. اور وہ جو لفظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا، یعنی ڈیفالٹ کی نوبت تو نہیں آئے گی نا ڈاکٹر سلمان شاہ؟ نہیں، آئی تھنک ہم ڈیفالٹ تو نہیں کریں گے. دیکھیں، ڈیفالٹ کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں، اور ایک جو بڑا ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے بانڈز یا آپ کے سکوکس جو ہیں ان کو آپ ان کے اوپر سود نہ دے سکیں یا ان کو واپس کرنے کے وقت پہ واپسی نہ کر سکیں، تو وہ سوورن ڈیفالٹ ہے. تو وہ کیپٹل مارکیٹ کا تو ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہونا، کیونکہ 2024 تک اب ہمارا کوئی بانڈ ڈیو نہیں ہے. ہاں، ہمارا فائنینشیل مارکیٹ کا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، جو بینکوں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں، اور وہ زیادہ تر اس وقت جو تشویشناک ہیں وہ چائنا کے بینکس ہیں. $5 ارب چائنا کے بینکس کا دن ہے، تو وہاں پہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے انلیس ان کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا ہو. اس کے بعد پھر ہمارے بائیلیٹرل ڈیٹس ہیں، جس میں پھر سے چائنا کا سب سے بڑا ڈیٹ ہے، اور اس سال چائنا کے بھی ہم نے $5 ارب بائیلیٹرل ڈیٹ کے واپس کرنے ہیں. تو اس کی ابھی تک ہم نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. باقی جو ممالک سے ڈیٹ ہیں وہ ہمارے ذرا لمبی مدت کے ہیں، اور اس میں کوئی ہمیں اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور جو ورلڈ بینک، IMF، ان کے جو ڈیٹس ہیں، ٹھیک. منسلک صاحب، ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ ہم ڈیفالٹ دیں گے، بہرحال اس حکومت کے لیے بھی حوصلہ افزا ہوگا اور اس قوم کے لیے بھی. بریک کی طرف جاؤں گا، اور ایک خوشائن بات ہوئی ہے، اچھی خبریں کم آتی ہیں کراچی شہر کی، کہ یہاں خواتین کے لیے پنک بسیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس پر ایک دیکھیں گے رپورٹ بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. صوبے سندھ اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے ذرا کم ہی اچھی خبریں آتی ہیں، اور اگر آتی بھی ہیں تو انہیں اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا سکتا. بہرحال سندھ حکومت کا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ پنک بسیں خواتین کے لیے پورے پاکستان میں پہلی بار یہ کوئی 8 بسیں چلائی جا رہی ہیں، اور ان کا آج سے آغاز ہو گیا ہے. کوئی ہفتے بھر کرایہ بھی نہیں رہ جائے گا، اور ماڈل کالونی یعنی کوئی مریض سے لے کر ٹاور تک صرف 50 روپے میں صرف خواتین اس میں سفر کر سکیں گی. تو کیوں نہ ایک اچھی بات ہے، اسے سراہا جائے اور حکومت سندھ کو مبارکباد دی جائے. تو دیکھیے فیضان. بیسیکلی سندھ حکومت کا تو انیشیٹو ہے اور ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار کراچی میں رہنے والی ان خواتین پر ہے جو بسز میں سفر کرتی ہیں. جتنا زیادہ ان بسز میں سفر کریں گی، ظاہر ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ ہم بسز کی تعداد بھی بڑھائیں اور شہروں میں بھی لے کر جائیں. تو یہ مجھے تو امید ہے کہ بہت زبردست طریقے سے کامیاب ہوگی کراچی شہر میں، خاص طور پر چونکہ بہت بڑا شہر ہے. سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شکریہ ادا کروں گی کہ کراچی کے عوام کے لیے اتنا بہترین تحفہ، اس سے پہلے بھی جو ہے الیکٹرانک بسیں آئی ہیں، اورنج بس بھی آئی، گرین بس بھی آئی، اور اب یہ پنک بس جو پرٹیکولرلی خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے. اب دیکھیں اتنے مہنگائی کے دور میں اگر اس طرح کے انیشیٹو لیے جائیں گے، اسپیشلی جو گرلز جو ورکنگ ویمن ہیں یا جو اسکول کالجز جاتی ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا ہے کہ ہم بھی اب نکلتے اپنی گاڑی میں بھی 10 دفعہ نکلتے تھے، تو ہم نے 5 دفعہ کر دیا ہے کہ جی اپنی چیزیں لمیٹیڈ کر لیں. تو ایسے وقت میں اتنے ریزنیبل پرائس میں، اتنے اچھے ماحول میں، اس سے بہتر کوئی تحفہ سندھ گورنمنٹ اپنے عوام کو نہیں دے سکتی. بہت اچھا یہ ان کا اسٹارٹ اپ ایک سروس یہ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ فیمیلس جو ہیں آرام سے اب ٹریول کر سکتی ہیں. دے کین گو ٹو دیئر ورک، دے کین گو ٹو دیئر کلاسز اور اینی تھنگ ویئر ایور دے وانٹ اینڈ ایٹ اے ویری افورڈیبل پرائز. 50 روپے اس کی ٹکٹ ہے. پورا کراچی ایکسیسیبل ہو گیا اب، کیونکہ ماڈل کالونی سے لے کے ٹاور تک یہ روٹ چلے گا. پورا کراچی ایک طریقے سے ایکسیسیبل ہے اینڈ سیف ہے. اس کو ایک بہت
پازیٹیو طریقے سے دیکھتی ہوں. میرے خیال میں کہ بہت اچھا اسٹیپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور خواتین کام کریں اور خواتین گھروں سے نکل کے اکانومی کا حصہ بنے تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے. 50% خواتین ہیں تو اگر وہ کام کریں گی ورک فورس بڑھے گی, اکانومی گرو کرے گی. جس بس سروس کام کی شروعات کرنے جا رہے ہیں, یہ وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور پورے اس عالم اسلام اور پوری دنیا کی ایک اچھے لیڈروں میں ان کا بے شمار ہوتا تھا, ایک بہادر خاتون میں ان کا شمار ہوتا تھا. انہوں نے فرسٹ وومن بینک بنائی, انہوں نے وومن پولیس اسٹیشنز بنائے. آئی نو کہ دس از ناٹ دا انف. ابھی اس کو ہمیں زیادہ ایکسپیڈائٹ بھی کرنا ہے, زیادہ اس کو اسپریڈ بھی کرنا ہے. سندھ کے ہر شہر میں میری پرائرٹی یہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ خواتین کے لیے مخصوص جو بسز ہیں وہ بنائی جائے.